بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سیرت النبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی آج قسط نمبر 13 ہے۔ نبوت اور دعوت کا مکی دور۔ نبوت اور رسالت سے مشرف ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو واضح دور ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر ممتاز ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1 مکی دور تقریباً 13 سال، نمبر 2 مدنی دور پورے 10 سال۔ پھر دونوں میں سے ہر دور کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کی اپنی خصوصیات ہیں جن کے ذریعہ سے وہ دوسرے مرحلوں سے ممتاز ہیں۔ دونوں دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جن حالات سے گزری ہے ان پر باریک نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکی دور کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی اور انفرادی دعوت کا مرحلہ 3 سال۔ نمبر 1 اہل مکہ میں کھلی دعوت کا مرحلہ، نبوت کے 4 سال کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک۔ نمبر 2 مکہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا مرحلہ، نبوت کے 10ویں سال کے آغاز سے۔ یہ مرحلہ مدنی دور کو بھی شامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی تک ہے۔ مدنی دور کے مرحلوں کی تفصیل اپنی جگہ پر آ رہی ہے۔ نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے معاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض پونے 2 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں تھا بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک بوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کائنات کے مشاہدات اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی تاکہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کا کٹنا اس کار عظیم کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا، اور آپ امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھائے روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خلوت نشینی مقرر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے، اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ کتابت کی غلطی نظر انداز کر دیجیے گا اور مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.